ہم رمضان کا تو استقبال کرتے ہیں لیکن 10 راتوں کا خیال نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم قرآن پاک ہی نہیں پڑھتے. قرآن پاک پڑھتے ضرور ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ ماہ رمضان آتا ہے، قرآن کھل جاتا ہے، پھر قرآن کو یوں گھاس کٹائی کی طرح پارے پہ پارے یوں پڑھے جاتے ہیں. آدھے نہ مطلب سمجھ میں آتے ہیں نہ کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد میں جو قرآن رکھ دیا جاتا ہے اللہ اکبر، تو پھر قرآن کبھی کھلتا ہی نہیں. اور قرآن کو معنی سے پڑھے، مطلب سے پڑھے، میننگ سے پڑھے، اور اس کو پھر سمجھے کہ میرا رب میرے سے اس بارے میں کیا خطاب کر رہا ہے، کیا فرما رہا ہے میرا اللہ. تو جو اللہ نے قسم کھائی ہے وہ راتیں کوئی معمولی تو ہوں گی نہیں نا. وہ راتیں تو بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ راتیں تو بہت ہی خاص ہے. میرے آقا مدنی آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص ہے جو بہت موسیقی کا شوقین ہے، گانے بجانے اسے اچھے لگتے ہیں، لیکن اس کا ایک عمل بڑا اچھا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ ذی الحج شروع ہوتا ہے، ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، دن بھر 10 دن روزے رکھتا ہے. 9 دن 10ویں کا تو پھر قربانی ہو جاتی ہے، اس دن روزہ نہیں ہے، لیکن 9 دن وہ روزہ رکھتا ہے، اور 10 رات وہ شب بیداری کر کے اپنے رب کو مناتا ہے، عبادتیں کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں اسے میرے پاس بلا کے لے کر آؤ. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو اس شخص کو، اس نوجوان کو آقا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. آقا نے اس سے پوچھا، آقا نے کہا کہ اے نوجوان، تم یہ عمل کرتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ یہ ذی الحج کا مہینہ، یہ حج کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں حج ہوتا ہے، اور حج ابھی سے نہیں ہو رہا، حج فرض ہوا ہے 9 ہجری میں. لیکن حج جو جب سے دنیا بنی ہے نا، آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تب سے بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف کا حج ہو رہا ہے. اور اس کے بعد میں پھر طوفان نوح کے ٹائم وہ بیت اللہ کی دیواریں بہہ گئی تھی. اس کے بعد پھر پہلے تو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، پھر وہ ٹیلا تھا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا. تو یہ اللہ کا گھر تو قدیمی ہے، اور اس کا حج جو ہے وہ تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے حج ہو رہا ہے. میرے آقا مدنی آقا سونے آقا نے بھی مسلسل ساری زندگی ہر سال حج کیا. جو لوگ کہتے ہیں نا آقا نے اتنے حج نہیں کیے تو ہمیں اتنا، حج تو بس بھائی ایک ہی بار فرض ہے، حج تو بس بھائی ایک ہی بار فرض ہے، اور یہ تو نفل ہے. ارے نفل ہے، آپ کیا جانو نفل میں کیا باتیں ہیں. اور حج ایک بار فرض ہے. ہاں، حج فرض 9 ہجری میں ہوا. اس کے بعد 9 ہجری میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی صدارت میں، آپ کی امامت میں آپ نے کیا کیا، حج کا ایک وفد بھیجا. کہاں؟ حج کرنے کے لیے. اور 10 ذی الحج میں حجۃ الوداع کے نام سے وہ مشہور ہے. 10 ذی الحج کو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبہ بھی دیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کو ہم بتائیں گے. ابھی تو ہم ان 10 ذی الحج کی بات کر رہے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے شخص، اے نوجوان، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نوجوان نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ، یہ حج کا مہینہ ہے اور میں جانے کی استطاعت نہیں رکھتا. میں تو مدینہ شریف میں ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں حج بیت اللہ تو کر نہیں پا رہا ہوں، کم سے کم میں یہاں رہ کر اپنے رب کا قرب حاصل کروں. اس لیے روزہ جو ہوتا ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نمازیں جو ہے شب بیداریاں وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. تو میں روزہ رکھ کے، نماز پڑھ کے، حج کے دنوں میں اللہ کا قرب حاصل کر کے یہ سوچتا ہوں کہ جو اللہ کے بندے، جو اللہ کے مہمان حج بیت اللہ کے لیے بیت اللہ شریف اور منی اور مزدلفہ اور عرفات میں حاضر ہوں گے، وہ جو عبادت کریں گے اللہ مجھے بھی ان عبادتوں کا ثواب عطا فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی لیے میں رکھتا ہوں. میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، تم نے جو روزے رکھے نا، 9 تک کے جو روزے تم رکھتے ہو تو وہ بہت ہی پیارے ہیں. شروع کے جو 7 روزے ہیں، اگر مومنوں کو یہ بتا دوں، اے مومنوں سنو، اے میرے ساتھیوں سنو، عشرہ ذی الحجہ کے پہلے سے لے کے 7 تک جو روزے رکھتا ہے اس کو اللہ رب العزت 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے. 100 اونٹ اور گھوڑے فی سبیل اللہ جہاد میں دینے کا ثواب دیتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور 8ویں ذی الحجہ کا جو روزہ رکھتا ہے وہ یوم ترویہ ہے. ترویہ کا مطلب ہوتا ہے شک کا دن. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ خواب دکھا، کہ خواب میں انٹیوشن ہوا کہ آپ کیا کریں،
قربانی پیش کرے. تو آپ کو لگا یہ کیا دیکھا میں نے؟ وہ شک میں ان کا دن وہ پورا شک میں بیتا کہ یہ کیا تھا، کنفرم تھا کہ نہیں تھا، یہ خواب کیا تھا، کیا اللہ تعالیٰ صحیح میں چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کر دوں؟ تو یہ سوچ میں شک میں جو یوم ترویہ کا دن بیتا، تو اس میں اللہ رب العزت اس دن جو روزہ رکھتا ہے 8 ذی الحج کا، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اس میں 100 پہ موقوف نہیں ہے. 1000 گھوڑے 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ دینے کا ثواب، اور 1000 سال کی عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ، اتنا سارا عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 8 کو، اور پھر 9 کے کیا کہنے، وہ تو یوم عرفہ ہے، عرفات کی قیام کا دن، عرفات کی حاضری کا دن، جس میں تمام حجاج اکرام عرفات میں حاضر ہو کر ظہر اور عصر کی نماز کے بعد گھنٹوں صرف دعا ہے. جو پچھلے ہفتے ہم نے دعا کا ٹاپک لیا تھا، اس میں یہ بتانا ہم رہ گیا تھا، وقت کی کمی تھی، کہ دعا جو ہے نا اول تا آخر دعا ہی دعا ہے. سورہ فاتحہ قرآن میں دعا ہے، قل اعوذ برب الناس وہ بھی دعا ہے کہ اللہ پناہ مانگتے ہیں ہم. تو یہ دعا ہے، اور دعا دیکھیے سارے نماز کے بعد دعا ہے، روزے کے بعد دعا ہے، یہاں تک حج کا جو عظیم رکن اعظم جو ہوتا ہے حج کا، وہ ہوتا ہے عرفات کی حاضری. اور عرفات میں کیا ہے، اور کون سا عمل ہے؟ عرفات میں کوئی طواف نہیں ہے، عمرہ نہیں ہے. رکن اعظم جو ہے حج کا، اس کے اندر بھی پورے ٹائم گھنٹوں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سے دعا مانگنا ہی حج ہے. دعا اتنی عظیم چیز ہے. دعا بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کے ایک دم نزدیک. اور اللہ تعالیٰ بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، اندر سے دھیرے سرگوشیاں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سنتا ہے. وہ فرماتا ہے تو دھیرے بول میں سنتا ہوں، تو زور سے بول میں سنتا ہوں. اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ تو ہماری ہر آہ کو، ہر فغا کو، ہر بات کو وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، ہمارے سوچنے کو بھی سمجھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ 9 جو ہے، 9 کا جو عمل ہے، 9 کا جو روزہ ہے، اور 9 کی جو شب بیداری ہے، اس کا تو اتنا عظیم ہے کہ حاجیوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا منع ہے. اس دن حاجیوں کے لیے بہت محنت کا کام ہے. عرفات کی حاضری ہے، پھر مزدلفہ مغرب کے بعد اس کو مزدلفہ کے لیے نکلنا ہے، تو اس دن اس کو روزہ نہیں رکھنا ہے. لیکن جو حج کو نہیں گئے وہ 9 کا اگر روزہ رکھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اس کا گزشتہ سال جو بیتا ہے، جو سال، اس کے بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے وہ روزہ. اور آنے والا جو سال ہے اس میں بھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. 2 سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ تعالیٰ 9 ذی الحج کے روزے رکھنے پہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اتنے عظیم کا آقا نے فرما دیا کہ اس میں عبادت سے بڑھ کر اور کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کوئی نیکی اللہ کو پسند نہیں ہے. 9 ذی الحج 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر ذی الحج کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی پیاری باتیں ہیں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذی الحج کے ان عشرے میں جیسے کیوں اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ ذی الحج کا جو یہ عشرہ ہے نا، یہ 10 دن جو ہے ذی الحج کے، یہ اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں؟ کیونکہ جو ہمارے اسلام کے 5 رکن ہیں نا، اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5. فنڈامنٹلز کتنے ہیں؟ 5. ستون کتنے ہیں؟ 5. وہ 5 کون سے؟ پہلا کلمہ. کلمہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت پہ یقین کرنا. یہ، اور پھر کتابوں پہ بھی یقین کرنا ہے، حشر کے دن پہ بھی یقین کرنا ہے، اور تقدیر پہ بھی یقین کرنا ہے. ایمان مجمل، ایمان مفصل جو ہے وہ تو سب کو معلوم ہے. اور پہلے لگی کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ. اور دوسری نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، اور 5واں حج. لیکن عشرہ ذی الحج میں ابھی ہم ماہ رمضان المبارک میں کلمے کے بنا تو روزہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. مومن پہ ہی روزے فرض ہے، غیر مسلم پہ روزے فرض نہیں ہے. روزے فرض مومن پہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں پہ روزے فرض کیے گئے ہیں. تو ایمان والوں پہ رمضان میں وہ روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے. لیکن حج کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. لیکن عشرہ ذی الحج میں یہ پورے 5 ستون جو ہے نا، پورے کے پورے جمع ہو جاتے ہیں. کس طریقے سے؟
ان 10 دنوں میں وہ پانچوں جو فنڈامنٹلس ہے اسلام کے وہ پورے جمع ہو جاتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ توحید رسالت کے بنا تو کوئی بھی عبادت نہیں ہے. توحید اور رسالت کلمے کا ورد. آقا نے فرمایا ان دنوں میں خوب زیادہ تسبیح و تحلیل کرو، اور قولی بھی عبادت کرو اور فعلی بھی عبادت کرو. قولی عبادت کیا ہے؟ تسبیح تحلیل ہے. اور فعلی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، یہ فعلی عبادت ہے. تو یہ دونوں عبادت کرنے کا حکم دیا. اب ان 10 دنوں میں دیکھیے کلمہ جمع ہو رہا ہے، پھر دوسرا نماز کے بنا حج نہیں ہے. طواف بھی کر رہے ہیں تو واجب الطواف ہے نا. نماز مغرب میں ملا کے پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء مزدلفہ میں جا کے. نماز کے بنا حج ہوتا نہیں ہے. تو پہلے کلمہ بھی جمع ہو رہا ہے، دوسرا نمازیں بھی جمع رہی ہے، اور تیسرا روزہ. عشرہ ذی الحج میں 9 کا روزے کی فضیلت آقا نے اتنی بتا دی. کون بیچارہ، کون پاگل ہوگا جو 9ویں کا روزہ چھوڑ دے. کم سے کم 9 روزے نہیں رکھ سکتے نا، کم سے کم 8 اور 9. یوم ترویہ 8 کو کہتے ہیں، یوم عرفہ 9 کو کہتے ہیں، اور یوم نحر قربانی کا دن 10 کو کہتے ہیں. 10 کو تو روزہ نہیں ہے، لیکن 8 اور 9 کا روزہ تو رکھنا چاہیے. وہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بمپر آفر دیا اور ہم آفر کا فائدہ نہیں اٹھائے. اس سے بیچارہ تو کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو دیا گیا، بتایا گیا. میں نے قسم کھائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان راتوں کی تو قدر کر لیتا تو حشر کے دن سرخرو ہو جاتا. تو بات سمجھ میں آئی. اب یہ امپورٹنٹ اسی لیے ہے، قسم اس لیے کھائی اللہ تعالیٰ نے. یہ دیکھیے کہ اس میں توحید و رسالت، کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، اور پھر زکوٰۃ. مطلب پھر زکوٰۃ کے ساتھ صدقہ دیتے جو صدقے سے اللہ کو راضی کر لو. ان 10 دنوں میں صدقہ دینا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. ان 10 دنوں میں خیرات کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. یہ بھی جمع ہو گیا. اور آخری حج کہیں بھی کسی مہینے میں بھی ادا نہیں ہوتا. سارے سال میں اگر آپ 50 مرتبہ عرفات کی حاضری کر لو، 50 مرتبہ مزدلفہ جا کر آ جاؤ، 50 مرتبہ آپ مینا کی حاضری کر لو، وہیں بستر لگا لو، یا کتنی مرتبہ جا کے آپ بیت اللہ شریف جا کر آ جاؤ، سوائے سارے سال میں صرف 9 ذی الحجہ جو ہے وہ حج کا رکن اعظم 9 ذی الحجہ ہے. اور 9 ذی الحجہ سال میں صرف ایک دن آتا ہے، اور اس ایک دن میں عرفات کی حاضری، چاہے 2 منٹ کوئی بیمار ہو کے حاضر ہو گیا، وہ حاجی بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ رکن اعظم یہ بھی 10 دن کے اندر آ رہا ہے. 10 دن کے اندر یہ رکن اعظم بھی آ رہا ہے. 8 کو حاجی احرام باندھتے ہیں. 8 کو کہاں جاتے ہیں؟ حاجی حجاج اکرام مینا جاتے ہیں. 9 کو عرفات کی حاضری ہوتی ہے، عرفات میں دعائیں مانگتے ہیں. اور 9 کی رات میں، 9 مغرب کے بعد میں مزدلفہ چلے جاتے ہیں، اور مزدلفہ میں ساری رات قیام کرتے ہیں. وہ شب قدر کی رات سے افضل ہے. اس کے بعد میں رات میں قیام کر کے عبادتیں کر کے وہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ کے وہاں کنکریاں جمع کر کے پھر 10 کی صبح پھر وہ مینا آتے ہیں. مینا میں بڑے شیطان کو، بڑے جمرے کو کنکریاں مارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر قربانی ہوتی ہے. اس کے بعد حلق ہوتا ہے، بال کاٹے جاتے ہیں. عورتوں کے لیے اتنے ایک پور کے برابر بال کاٹ لینا پڑتا ہے. اس کے بعد وہ بھی قربانی کے بعد یہ پورے رکن ہو جاتے ہیں. یہ 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اسی لیے ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی قسم کھائی، اور اس کے بڑے انعامات ہم کو دے دیے. اتنے انعامات دے دیے کہ بس